وجه الله ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں قربانی جیسے عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائی. اس پر رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس واسطے کہ انسان کوئی عمل بھی اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا. ہر ایک عمل کی توفیق اللہ دیتے ہیں. ہر برے کام سے بچنے کی طاقت اللہ دیتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی جانب سے، نیکی کرنے کی قوت اللہ کی جانب سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور ہم میں عاجزی اور انکساری بڑھ جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے لوگوں میں سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اگر کوئی بندہ اپنا مال تقسیم کر رہا ہو تو وہ اپنی مرضی کے چند گنے چنے لوگوں کو دے رہا ہو اور بہت ساروں کو وہ مال نہ دے رہا ہو، تو جنہیں وہ مال دیتا ہے وہ اس کے مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ اس نے 100 بندوں میں سے ہم 5 بندوں کا انتخاب کیا ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے لوگوں میں سے ہمیں اس عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائی. کتنوں پر قربانی واجب تھی لیکن انہوں نے مال کی حرص کی وجہ سے قربانی نہیں کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ ان پر قربانی لازم ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر دوہرا کرم فرمایا. ایک تو ہمیں صاحب نصاب بنایا، دوسرا ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر دوہرا کرم ہے.
ہماری عاجزی اور انکساری بڑھ جانی چاہیے۔ آپ باغ میں جائیں، دیکھیں جس درخت اور پودے پر جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ جھک جاتا ہے، یہاں تک کہ کنوں کا ایک پودا ہے، جب اس پر مال زیادہ ہو جاتا ہے وہ اتنا جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے کہ اس کی شاخیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ پھر کسان ان شاخوں کے نیچے سہارے کے طور پر لکڑیاں کھڑی کر کے اسے سہارا دیتا ہے اور سیدھا کرتا ہے کہ کہیں یہ لٹک کر ٹوٹ نہ جائے۔ اتنی عاجزی آ جاتی ہے۔ اور جن پودوں پر جن درختوں پر اور پودوں پر پھل نہیں ہوتا ان میں اکڑ ہوتی ہے، وہ اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، پودا پھل کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، پھل بھی ہو اور جھکاؤ بھی ہو تو اس وقت پودے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس واسطے میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر دوہرا کرم فرمایا کہ ہمیں صاحب نصاب بھی بنایا اور ہمیں قربانی کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ اب ہمارا عاجزی اور انکساری کا معیار بڑھ جانا چاہیے، نہ کہ ہم میں تکبر اور بڑائی آ جائے۔ تکبر کس بات کا؟ مال تو اللہ نے دیا، اللہ چاہے تو بھوکا کر دے۔ تکبر کس بات کا؟ اگر آپ نے 5 قربانیاں کی تو یہ اللہ کی توفیق سے کی۔ اگر اللہ آپ کے دل سے سخاوت کا مادہ ختم فرما دے تو پھر ایک کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ اس واسطے میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں، اور لوگوں میں بھی ہماری عاجزی نمایاں نظر آنی چاہیے۔ ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، یہ ایام تکبیرات تشریق کے ایام ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے مرد پر اور عورت پر آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور مسنون یہ ہے کہ ان دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں، گھروں پر، دفتروں میں، کھیتوں میں تکبیر کہتے رہیں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ تکبیر کے کلمات کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر ایک کلمے میں ہم نے کتنی دفعہ کہا؟ 4 دفعہ کہا اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان دنوں میں ان کلمات کی بار بار ضربیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں مالدار لوگ حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرتے ہیں، تو وہ حج پر مال صرف کر کے کہیں اس گھمنڈ میں نہ آ جائیں کہ میں تو کوئی بڑی شے ہوں۔ فرمایا بار بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بڑے نہیں، اللہ
صاحب نصاب قربانیاں کرتے ہیں، جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو وہ قربانی کر کے کہیں اپنے کو کوئی چیز نہ سمجھنے لگ پڑے، 10 ذو الحجہ سے قبل ہی ایک دن ضرب لگوانی شروع کر دی کہ زمین تیار ہو جائے، ان کا ذہن بن جائے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو جو سب سے بڑا ہوتا ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ صاحب نصاب شخص قربانی کے قریب اپنے مال کا حساب لگاتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کے ذہن میں اپنے مال کا خاکہ آ جاتا ہے، اور زیادہ مال کی وجہ سے کہیں وہ مال ہی کو نہ معبود سمجھنے لگ پڑے۔ کہا ہر نماز کے بعد کہو لا الہ الا اللہ، معبود تو اللہ ہی ہے، معبود تو اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے مال دیا تو اب شکر اللہ کا ادا کرنا ہے کہ اللہ نے محنت کی۔ بہت ساروں کو اللہ محنت پر مال دیتے ہیں، بہت ساروں کو اللہ بغیر محنت کے مال دیتے ہیں۔ بڑی مثالیں آپ کے سامنے۔ تو فرمایا اب کرو یہ کہ جس نے تمہیں مال دیا ہے تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اچھا گزارا کر لیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ مزدوروں کو تو دیکھیں، صبح 8 بجے کام پر آتے ہیں، مغرب تک کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ محنت نہیں کرتے، اس لیے ان کے پاس مال نہیں، ہم محنت کرتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ تمہاری محنت نہیں، یہ اللہ کی تم پر کرم نوازی ہے، یہ اللہ کی تم پر کرم نوازی، دوہری کرم نوازی۔ ایک، اللہ نے محنت کی توفیق عطا فرمائی، دوسرا اللہ نے اس محنت پر تمہیں پھل بھی عطا فرما دیا۔ وگرنہ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کا اعادہ کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ انسان اپنی نفی کرے گا، اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھے گا۔ جب یہ اپنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج سمجھے گا، پھر نتیجے میں اللہ اس کو بلند کر دے گا، اللہ بلند کر دے گا، اور بار بار ان کلمات کو کہیں گے، غریب کہیں گے تو ان کے دلوں سے مالداروں کی محبت نکل جائے گی، عہدے والوں کی، طاقت والوں کی محبت نکل جائے گی، ان کے دل ان سے مستغنی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بار بار جب ضرب لگائیں گے اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے
سے بڑے تو دل کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بقیہ سارے چھوٹے، اللہ سب سے بڑے۔ غریب بھی پڑے گا تو اس کے دل سے رعب انسانوں کا، رعب جانوروں کا، رعب حیوانوں کا ختم ہو جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف والد کا ہوتا ہے، ایک خوف پولیس والوں کا ہوتا ہے۔ ایک خوف والد کا ہوتا ہے، ایک خوف سانپ کا ہوتا ہے۔ تو والد کا خوف ادب کی وجہ سے ہے، احترام کی وجہ سے ہے، اس خوف پر بھی لطف اور مزہ آتا ہے۔ اور ایک خوف سانپ کا ہے کہ یہ ڈسے گا، تکلیف ہوگی، تو اس کی دشمنی کی وجہ سے اس سے بندہ ڈر رہا ہے۔ اللہ کا خوف محبت والا ہے، عشق والا ہے، احترام والا ہے۔ تو جو بھی یہ کلمات کہے گا اس کے دل میں امیر ہے، مالدار ہے، تو مال کی محبت نکل کر اللہ کی محبت بسیرا کرے گی۔ غریب ہے تو دنیا کے نقشے، دنیا کے خوف اور دنیا کے رعب اس کے دل سے نکل جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری توجہ کا مرکز ہمیں رب تعالیٰ کو بنا دے گا۔ تو یہ کلمات اسی واسطے کہلوائے کہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو، جو تم حج کر رہے ہو، یہ تمہارا کمال نہیں، رب کا تم پر احسان ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ کے شکر گزار بن جائے، ہم میں عاجزی بڑھ جائے، ہم میں انکساری بڑھ جائے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو، اللہ بے پرواہ ہے۔ تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ تمہیں نوازنے والے، اللہ تمہیں دینے والے ہیں۔ تو ہماری عاجزی اور انکساری وہ خدا تعالیٰ کے سامنے بھی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں بھی ہماری عاجزی اور انکساری نمایاں نظر آنی چاہیے، نہ کہ مال کی وجہ سے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے ہم میں اکڑ آ جائے۔ اللہ نے احسانات کی بارش برسائی، جیسے جیسے رب کے احسان بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے میرے عزیزوں ہم اللہ کے سامنے جھکتے چلے جائیں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت رب تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ ساری کائنات اور ساری مخلوق رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم پیدا فرمایا۔ سب سے اعلیٰ درجہ مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا حال تو یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کلام کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اس کی طرف فرماتے۔ جب کوئی مصافحہ کرتا، جب تک وہ خود ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ چھوڑ دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک نہ چھڑواتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو ایسے جھک کر اور عاجزی سے چلتے کہ جیسے کنواری لڑکی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، قدم مبارک انتہائی نرمی اور عاجزی سے اٹھاتے اور رکھتے تھے۔ کتنا رب کا احسان، کتنے رب کے کرم اور کتنے رب کے فضل۔ لیکن ادھر دیکھیں عاجزی اللہ کے سامنے انکساری کا عالم کس قدر بڑھ چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انسان کا کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا حال تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہم بھی سرافہ محبت بنے۔ المؤمن غر کریم، المؤمن مألف، مومن سراپا محبت ہے، مومن انتہائی شریف اور بھولا بھالا ہے۔ مومن اتنی محبت
کرتا ہے کہ اس سے لوگ محبت سیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہم اس عظیم فریضے کے بعد اللہ کے سامنے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت اور انکساری میں نمایاں نظر آنے چاہیے۔ جیسے رب نے تمہیں مال عطا فرمایا، تم قربانیاں کر کے نمایاں نظر آئے یا نہیں آئے؟ جانور ذبح کر کے نمایاں نظر آئے یا نہیں آئے؟ اب بدلے میں شکر یوں ادا کریں کہ تمہارا بھی اللہ کے مخلوق سے محبت کا انداز وہ سب سے الگ ہونا چاہیے، شفقت کا انداز سب سے الگ ہونا چاہیے۔ اور بھائیو اور دوستو، جیسے ہم نے جانور اللہ کے نام پر قربان کیے، مال ظاہر ہے جانور مال ہوگا تو جانور آئیں گے، مال کمایا اور پھر رب تعالیٰ کے نام پر اسے خرچ کر دیا، ویسے اب ہم قربانی والا مزاج بنائیں۔ اذان ہو جائے تو ہمیں دکان چھوڑنا مشکل نہ ہو، مشکل تو ہوتی ہے، لیکن وہ دکان اور گاہک ہماری نماز میں اور ہمارے اللہ کے ساتھ رابطے میں حائل نہیں ہونے چاہیے، ہمارا دفتر اللہ کا حکم ادا کرنے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ حج ہے سال میں، جن کو اللہ نے مال دیا بلکہ زندگی میں ایک دفعہ ہے، روزہ ہے، صبح سحری کھا رہے ہیں شام تک، اب روزے کے متعلقہ تو کوئی کام نہیں، اپنے کام کاج کرے، لیکن نماز ایسا اللہ کا حکم ہے جو دن میں 5 دفعہ ہے، بار بار ہے، یہاں تک کہ عصر کے وقت دکانوں پر خوب رش لگا ہوا ہوتا ہے اور تاجر اس وقت انتہائی مصروف ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو بھائی اللہ کا جو بھی حکم آ جائے، شادی آ گئی، اب گانے بجانے سے، حرام کاری سے پرہیز کریں، فوتگی ہو گئی، بدعات سے بچیں، سنت پر آئیں، اور 24 گھنٹے کی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے خوشبودار اور معطر بنائیں اور اپنی زندگیوں میں خوبصورتی لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے لائیں گے انشاءاللہ۔